رزق کی اقسام میں سے ایک رزق کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں اچھی گندم ہو جائے، اچھی فصل ہو جائے، اچھی مونگ پھلی ہو جائے، اچھا کاروبار چلا جائے، اچھے ملک کا ویزا مل جائے، میرے بینک بھر جائیں، دولت بھر جائے، گھر کی عورتوں کے پاس زیور ہو، گاڑیاں ہو، دولت ہو، یہی رزق ہے۔ نہ یہ رزق بالکل نہیں ہے۔ اگر یہ رزق ہوتا تو پھر مجھے کتابوں میں لکھا ہوا ملا، میرے اور تیرے نبی کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، تیرے اور میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجائی گئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، فرماتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ مجھے آپ بتائیں، میرے اور آپ سمیت علماء سمیت خطیبوں سمیت پیروں سمیت سجادہ نشینوں سمیت سارے عام اور خاصوں سمیت غریب سے غریب بندہ بتائے رات کو روٹی کھا کے سوتا ہے اور ایک دو تین کھانے ہوتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، میرے اور تیرے نبی نے سوکھی روٹی کھائی ہے۔ خدا کی قسم، خندق کا واقعہ پڑا ہے، دل باہر آتا ہے۔ صحابہ بھوک سے نڈھال ہو کے کہتے ہیں اور پیٹ پہ دکھایا ایک پتھر ہے۔ میرے نبی نے جب قمیض اٹھائی تو 2 پتھر وہاں پہ باندھے ہوئے تھے۔ آج ہمیں ہر نعمت ملی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود گلہ شکوہ، ہائے مصیبت، ہائے تکلیف، ہائے بیماری، ہائے مصیبت۔ نہ چھوڑ دو گلے اللہ سے کرنے۔ والقدر خیر ہی میں نے آپ کو پڑھا دیا، بتا دی حدیث کہ قدر پہ، خیر پہ اور شر پہ یہ یقین رکھنا ہے، بیماری آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ کوئی جادوگر بیماری نہیں دے سکتا۔ رزق کی کمی ہوئی ہے تو اللہ کی طرف سے، کوئی جادوگر رزق نہیں چھین سکتا۔ بیٹا نہیں ہو رہا تو اللہ کی طرف سے، کوئی جادوگر جو ہے بیٹا دے نہیں سکتا، نہ مار سکتا ہے۔ جو کوئی کرنے والا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اے مومن، تو نے اور میں نے پہلا ایمان لایا ہے، آمن باللہ، اللہ پہ ایمان، اللہ پہ ایمان ہے۔ جس کا اللہ پہ ایمان ہو وہ لوگوں پہ، وہ جھوٹے تعویذوں پہ اور جھوٹے جادوؤں پہ اثر، وہ اس پہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چیز بھی ایسی محسوس کرے تو قرآن کس لیے آیا ہے؟ قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے۔ قرآن پڑھیے، مصیبت کو ٹالیے۔